مکاتب دینیہ کے لیے بے مثال نصاب دینیات جدید ایڈیشن منظر عام پر یہ صرف دینیات نہیں بلکہ مکتب میں پڑھائے جانے والے تمام مضامین کا گویا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کتاب میں نہ صرف کئی کتابوں کے مضامین کو جمع کیا گیا ہے بلکہ ان مضامین کی حسن ترتیب نے اس کتاب کو ہر معلم اور متعلم کے لیے پسندیدہ کتاب بنا دیا ہے۔ اس کی خصوصیات میں جہاں مکمل کتاب کا ملٹی کلر میں اور کلرز کا انتخاب بچوں کی نفسیات کے مطابق ہونا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہترین لیسن پلان کے ذریعے مقدار خواندگی کی تعیین بھی کر دی گئی ہے کہ ہر ماہ استاد کو کتنا پڑھانا ہے اور طلباء کے اندر متوسط طریقے سے کتنا پڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ماہ بماہ سال بسال ترقی کا منصوبہ اس میں رکھا گیا ہے تاکہ ہر مہینے کے ختم ہونے پر دوسرے مہینے کے شروع ہوتے ہوئے بچوں کو ایک قسم کی خوشی محسوس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب سال ختم ہو رہا ہو تو ایسا نہ ہو کہ بچے اب مکتب کو چھٹی کر دیں، بلکہ نئے سال کی خوشی میں اور مزید جوش و ولولے کے ساتھ وہ مکتب کو آئیں۔ ہر ماہ قرآن اور دینیات کے مضامین کو یکساں رنگ میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے استاد کو بڑی سہولت ہوتی ہے، طلباء کو بھی بڑی سہولت ہوتی ہے کہ پہلے مہینے کا نصاب مثلا گرین کلر کے پیپرز میں رکھا گیا ہے، دوسرے مہینے کا نصاب مثلا بلو کلر کے پیپرز میں رکھا گیا ہے۔ اب یہ گرین کلر کے پیپرز میں نورانی قاعدے کا حصہ بھی آ گیا، حفظ سورہ بھی آ گیا اور دینیات کے مضامین بھی آ گئے۔ مہینہ ختم ہوتا ہے تو کلر چینج ہو جاتا ہے، بچوں کو خوشی ہوتی ہے کہ اب ہمارے دوسرے مہینے کا نصاب شروع ہو رہا ہے۔ اصول تجوید کے لیے ہمارے اکابرین کا مرتب کردہ نورانی قاعدہ رنگین شکل میں رکھا گیا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس نورانی قاعدے کی نورانیت سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اسی لیے اسی نورانی قاعدے کو اس نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے اصول تجوید کے لیے۔ دعوت فکر و عمل کے عنوان سے ہر ماہ ایک نبی کا واقعہ اور عقائد پر فکری تربیت کا نظام اس میں دیا گیا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ زمانہ فکری اعتبار سے بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے، خاص طور سے وہ طلباء جو انگریزی اسکولز کے اندر پڑھ رہے ہیں، وہ ان کتابوں سے متاثر ہو کر کے، ان کے مضامین سے متاثر ہو کر کے ان کے اندر سائنٹزم بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، ایتھیزم بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، ایسے ہی دیگر فرقوں کو بہت جلدی وہ لوگ قبول کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں چونکہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات یہ ایمان افروز واقعات ہونے کے حوالے سے اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں جگہ جگہ، اور اس ایمان سوز زمانے میں وہ ایمان افروز واقعات بچوں کی تربیت کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر مہینے کے ختم پر ایک ایک واقعہ دیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کو توحید، رسالت اور آخرت کو سمجھانے کے لیے بہت ہی موٹے انداز میں اور بچوں کے ذہنیت کے اعتبار سے مثالوں کے ذریعے سے ان کو توحید اور رسالت اور آخرت کو سمجھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ جو دعوت فکر و عمل ہے، یہ اس کتاب کا گویا کہ ایک نمایاں اور امتیازی حصہ ہے، اور یہ دور جدید کے اعتبار سے انتہائی مفید اور کارآمد حصہ ہے۔ چونکہ مکاتب میں پڑھنے والے تمام طلباء اسکولز میں زیر تعلیم ہوتے ہیں، اس لیے یہ دعوت فکر و عمل یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب زمانہ وہ نہیں رہا کہ ہم بچوں کو صرف کلمہ رٹا دیں اور اس کا ترجمہ یاد دلا دیں اور اسی پر اکتفا کریں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ کلمہ انہیں سمجھائیں اور انہیں گھول کر کے پلا دیں۔ لہٰذا یہ عنوان دراصل بچوں سے ریڈنگ کروانے کے بجائے استاد اس کی ریڈنگ کر کے اچھی طرح اس کو سمجھ کر کے اپنے انداز میں بچوں کو کہانی کے طور پر سنائیں گے۔
آپ سب کو پتہ ہے کہ بچے کہانی سننے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور انہیں بہت جلدی کہانی یاد ہو جاتی ہے. کہانی سے اسباق نکالنا بھی ان کے لیے بہت جو ہے دلچسپ عمل ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے استاد بچوں کے انداز میں یہ کہانی سنائیں گے اور پھر بچوں سے پوچھیں گے کہ اس سے کیا سبق مل رہا ہے. بچے جو بھی بتائیں بہرحال ان میں جو صحیح ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اصلاً کیا سبق مل رہا ہے وہ بچوں کو سمجھائیں گے اور پھر بچوں سے یہ کہانی کہلوائیں گے. اس سے امید یہ ہے کہ بچوں کی بڑی ذہن سازی ہوگی. تو بہرحال یہ ہر مہینے میں ایک نبی کا واقعہ اور ایسے ہی بچوں کی فکری تربیت اور عقائد پر محنت کے حوالے سے ایک مثالوں کے ذریعے سے چھوٹا سا مضمون دیا گیا ہے جو انشاءاللہ استاد قصہ گوئی کی مجلس میں بچوں کو پڑھ کر کے سنائیں گے. اس کے لیے ہر مہینے میں ایک دن بچوں کی تعلیم موقوف کر کے قصہ گوئی کی مجلس رکھنا چاہیے. ایسے ہی اس نصاب میں طلباء کو صاحب ترتیب بنانے کے لیے نماز چاٹ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. اگر بچوں کے ذریعے سے نماز چاٹ کو پر کروایا جائے اور جو بچے نماز کسی وجہ سے نہ پڑھے ہوں اور ان کی نماز قضا ہو گئی ہو تو مکتب میں ان کی نماز قضا کروانے کا اہتمام کروایا جائے تو امید یہ ہے کہ ہمارے مکتب کے تمام طلباء انشاءاللہ صاحب ترتیب بن جائیں گے. اس کے لیے خاص طور سے نماز چاٹ اس میں دیا گیا ہے. اساتذہ و طلباء سب کے لیے انتہائی سہولت بخش یہ نصاب ہے. ہر مہینے میں ایک عملی مشق اس کے اندر دی گئی ہے. مثلا یہ ہے کہ جب بچوں کو چھٹی کے وقت میں جمع کر کے ان کو کھڑا کر کے چھٹی کی دعا پڑھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عملی مشق ایک ان کو دی جائے. یعنی ماں باپ کی خدمت کی ایک عملی مشق. تو استاد مہینہ بھر اسی ایک عملی مشق کے متعلق نصیحت کرتے رہیں اور بچوں کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے والدین سے دستخط کروا کر کے آئیں کہ اس عملی مشق کے مطابق انہوں نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا. تو اس کے ذریعے سے تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی ہوتی رہے گی اور ظاہر ہے کہ 10 مہینے کا نصاب ہے تو 10 عملی مشق بچوں کی ہوگی اور اس کے ذریعے بچوں کا عمل بھی پروان چڑھے گا. بہرحال اساتذہ کے لیے ہوں یا طلباء کے لیے ہوں یہ انتہائی سہولت بخش ہے. مکتب کے وقت اور اسکولی طلباء کی نفسیات پر مشتمل یہ جدید ایڈیشن ہے. الحمدللہ کافی محنت اور جستجو اور توجہات کے بعد اور اس کے اندر بہت کچھ کام کرنے کے بعد یہ ایڈیشن منظر عام پر آ چکا ہے. اگر آپ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نمبر یہاں پر دیا جا رہا ہے, اس نمبر پر رابطہ کریں اور کتاب منگوانے کے حوالے سے آپ فکر فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.